طارق محمود شام، لیکن قلمی نام محمود شام زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک 80 سال کی عمر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو اس میں 60 سال بالکل ایک جد و جہد کے سال ہیں۔ ہمیں پیدائش ہماری راجپورہ ریاست پٹیالہ غیر منقسم ہندوستان کی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے ہم جھنگ شہر میں، پنجاب کے بہت ہی مردم خیز علاقہ ہے جھنگ، اس میں آباد ہوئے۔ پرائمری ایجوکیشن، ہائی اسکول کی ایجوکیشن، اور مجھے فخر ہے کہ ایم بی ہائی اسکول جھنگ شہر، جہاں ہم نے میٹرک جہاں سے کیا، وہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی تعلیم حاصل کی، اور اس اسکول میں ان کے لیے ایک کمرہ ان کے حوالے سے محفوظ کیا ہوا ہے، جہاں ان کے بارے میں معلومات بھی درج ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج جھنگ، جو پاکستان کے قدیم ترین درس گاہوں میں سے ہے، جب دوسرے آس پاس کے شہروں میں بھی نہیں ہوتی تھی کوئی تعلیمی اعلیٰ تعلیم، تو اس وقت سے وہاں سے میں نے گریجویشن کیا، اور وہیں ان کا مجلہ تھا میگزین کارواں، اس کے اردو سیکشن کا میں ایڈیٹر بھی رہا۔ اس کے بعد ہمیں لاہور گورنمنٹ کالج لاہور، جو ایشیا کی بہت بڑی درسگاہ ہے، وہاں ایم اے فلسفی کرنے کا موقع ملا، اور وہاں بھی ان کے کالج میگزین راوی، جس کے بہت بڑے بڑے لوگ دانشور ایڈیٹر رہ چکے ہیں، علامہ اقبال بھی، حنیف رامے، اور بہت سے لوگ جو پوری دنیا میں ان کا نام ہوا، تو وہاں ان کے راوی کا ایڈیٹری کی، تو وہاں سے ایم اے کرنے کے بعد پھر یہ ہمارا صحافت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لکھنے لکھانے کا شوق گھر سے ہی تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں اس وقت ہفت روزہ چٹان، روزنامہ امروز اور الجمعیت ہندوستان سے آتا تھا۔ کتابیں بھی گھر میں بہت تھیں۔ ہمارے والد محترم حکیم صوفی شیر محمد طبیہ کالج سے پٹیالہ سے حاذق الحکمہ اور ماہر طب و جراحت تھے، تو طبی کتابیں بھی گھر میں تھی، تو اس سے ایک لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا، اور شاعری ہماری 1960 میں شروع ہو گئی، وہیں کالج میں ہی رہتے ہوئے۔ اور اتفاق یہ دیکھیے کہ اس وقت جو کچھ بھی لکھا وہ پاکستان اور انڈیا کے بہت سے ادبی رسالوں میں غزلیں، نظمیں اور مضامین چھپتے تھے، تو یہ اس وقت تھا پرنٹ کا، میں خیال ایک دور شباب پر تھا، تو اس وقت یہ لکھنا لکھانا شروع کیا، اور جھنگ شہر سے ہی لاہور کے رسالے قندیل میں اپنے کچھ مضامین اور غزلیں وغیرہ بھیجتے تھے، وہ چھپتی تھیں، روزنامہ امروز میں بھی۔ تو اسی حوالے سے جب ہم لاہور پہنچتے ہیں تعلیم کے لیے، اور اپنے کالج سے جاتے تھے روزانہ باقاعدگی سے پاک ٹی ہاؤس، جو لاہور میں ادیبوں، شاعروں، مصوروں اور فنکاروں کا مرکز ہے، تو وہاں بیٹھ کے بہت سے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں سے نیاز حاصل ہوتا تھا۔ ان میں ناصر کاظمی یاد آتے ہیں، حبیب جالب یاد آتے ہیں، انتظار حسین، انجم رومانی، اعجاز حسین بٹالوی اور زاہد ڈار عرف مادھو، یہ سب لوگ وہاں بیٹھتے تھے، ان سے ہی لکھنے لکھانے کا اور زیادہ تربیت ملی۔ ایک روز شیر محمد اختر، جو روزنامہ نوائے وقت کے ہفت روزہ قندیل، جو اس وقت بہت پاپولر تھا 50 اور 60 کی دہائی میں، اس کے وہ ایڈیٹر تھے، ان کو ضرورت تھی ایک اسسٹنٹ ایڈیٹر کی، اور وہ پہلے سے چونکہ ہماری چیزیں وہاں چھپ رہی تھیں، اس لیے شیر محمد اختر صاحب نے
پیشکش کی کہ اگر میں وہاں پارٹ ٹائم جوائن کر لوں، تو یہ ہماری باقاعدہ عملی صحافت کا آغاز ہے، اور یہ 1963 ہے۔ تو ہفتہ روزہ قندیل سے ہمیں بہت سی بڑی شخصیتوں، ادبی، فلسفے سے تعلق رکھنے والے، سائنس سے تعلق رکھنے والے اور سیاست سے تعلق رکھنے والے، ان سب کے انٹرویوز کا موقع ملا، تقریبات میں جانے کا موقع ملا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک وہ انگریزی میں جو ایکسپوجر کہتے ہیں، کہ اس سے ہمیں آرٹس کونسل سب جگہ ملا موقع سیکھنے کا، لکھنے کا۔ تو یہ عملی ابتدا تھی، اور اس کے بعد جب ارادہ تو یہ تھا کہ فلسفی میں ماسٹرز کرنے کے بعد کہیں لیکچرشپ شروع کر دیں گے، لیکن یہ جو صحافت ضرورت معاش کے تحت شروع کی گئی، وہی پھر ہماری زندگی بھر کا ایک مقدر اور پیشہ بن گئی۔ تو ہفتہ روزہ قندیل میں ہمیں جب کر رہے تھے، تو وہیں پھر 1965 آ جاتا ہے، جب جنگ ستمبر شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں روزنامہ نوائے وقت کے میگزین ایڈیٹر کے طور پہ جناب مجید نظامی نے مقرر کیا تھا، مگر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت تمام اخبارات نے اپنے میگزین سیکشن بند کر دیے تھے، کیونکہ ہمارا کاغذ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے آتا تھا، تو کاغذ کی قلت ہو رہی تھی، تو اس لیے میگزین شائع کرنے بند کیے۔ تو میں واپس قندیل میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے 4-5 مہینے کے بعد پھر واپسی روزنامہ نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوئی۔ اس وقت بہت زیادہ مقابلہ تھا آپس میں اخبارات کا۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہر سنڈے ایڈیشن کے پوسٹر باقاعدہ چھپ کے لاہور کے در و دیوار پر اور پنجاب کے دوسرے شہروں کے در و دیوار پہ چسپاں کیے جاتے تھے۔ ایک دوڑ تھی، مقابلہ تھا، نوائے وقت، امروز اور روزنامہ مشرق اس وقت تازہ تازہ نکلا تھا ان کے درمیان۔ یہ بھی ایک تجربہ ہوا۔ انہی دنوں مجھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی، ان کے انٹرویو کا بھی شرف حاصل ہوا۔ بہت ہی سادہ، ملنسار اور بہت مشفق شخصیت۔ تو میں نیا تھا اس وقت رپورٹر، تو ان کا خیال تھا کہ مجھے کچھ زیادہ پس منظر معلوم نہیں ہوگا تاریخی، لیکن بعد میں انہوں نے تعریف کی مجید نظامی صاحب سے کہ بھی انہوں نے بہت اچھے سوالات کیے اور بہت اچھی طرح انٹرویو پیش کیا۔ یہ ہماری ابتدا ہے صحافت کی۔ روزنامہ نوائے وقت اس وقت ایوب خان کے دور میں اپوزیشن کا سب سے بڑا ترجمان تھا۔ اس کے اشتہارات بھی بند ہوتے رہتے تھے اور دوسری مشکلات بھی تھیں، اور ہمیں یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ کئی مہینے بعد یا پھر قسطوں میں ملتی تھی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت کیشیئر تھے عبدالحمید پال، وہ بنیادی طور پر درزی تھے، ٹیلر ماسٹر تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی تنخواہ جو ہے ان سے کپڑے سلوانے میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ بہت اچھے سوٹ وہ سیتے تھے۔ تو ان دنوں میں لاہور میں جد و جہد بھی ہو رہی تھی امریکنوں کے خلاف اور ویتنام کی جنگ کی وجہ سے، تو اس میں بھی ہم نے حصہ لیا۔ اور اس وقت یہ آئی رحمان صاحب، عبداللہ ملک، یہ لوگ بائیں بازو کے بہت ہی ترقی پسند ادیب، شاعر، عابد حسن منٹو، یہ سب تھے۔ ان کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا۔ الیکشن بھی ہوئے صدارتی، اس میں روزنامہ نوائے وقت مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے تھے، اور پنجاب میں زیادہ زور تھا اس وقت ایوب خان کی حمایت میں، وزراء سب مصروف تھے۔
تو یہ دنوں میں بھی ہمیں یاد ہے مال روڈ پہ جلوس نکلتے تھے، اس میں طلباء شریک ہوتے تھے، ہم لوگ بھی اس میں جا کے ملتے تھے۔ اس طرح سے جب صحافت کا آغاز ہوتا ہے، اور نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، اس وقت یہاں سے نذیر ناجی صاحب نے کراچی سے ہمیں فون کیا کہ جنگ والے اخبار جہاں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس میں شریک ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پھر 1967 میں فروری 1968 میں لاہور سے کراچی منتقل ہوا، اور بس اس کے بعد سے پھر ہم کراچی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اخبار جہاں ایک بہت بڑا تجربہ تھا کہ صحافت میں، کہ پرنٹنگ کے اعتبار سے، لے آؤٹ کے اعتبار سے، تو اسی میں پھر 1967 میں آخر میں ایوب خان کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع ہو چکی تھی، اور یہ 10 سالہ انہوں نے منایا تھا اپنا ڈیکیڈ آف ریفارمز، عشرہ اصلاحات 1968 میں۔ تو جہاں وہ اپنے اس کے لیے تقریبات منعقد کر رہے تھے، وہیں بائیں بازو کی تنظیمیں دوسری وہ عشرہ اصلاحات ایوب خان کے حکمرانی کے خلاف پورے ملک میں جلسے جلوس ہو رہے تھے۔ اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تو یہ جلسے جلوسوں میں ہی پھر ان کو جانا پڑا ایوب خان کو۔ جب 1970 کے انتخابات کا اعلان کیا صدر یحییٰ خان نے، تو اس کے بعد ہم نے اخبار جہاں سے یہ پروگرام بنایا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے جتنے بھی بڑے رہنما ہیں ان کے انٹرویو کیے جائیں، اور ایک ہی قسم کے 10 سوالات رکھے گئے تھے دونوں طرف کے بازوؤں کے رہنماؤں کے لیے۔ وہ سلسلہ بھی بہت مقبول ہوا تھا۔ اس میں سب ذوالفقار علی بھٹو، مولانا عبدالحمید خان باشانی، شیخ مجیب الرحمن، خان عبدالولی خان، ممتاز خان دولتانہ، مولانا سید ابوالعلا مودودی، ان سب کے ہی انٹرویو کیے گئے، جس سے اخبار جہاں بھی بہت سیاسی حلقوں میں، طلباء میں بہت مقبول ہوا، اور ان انٹرویوز کے ذریعے ہی ان کے مزاج تمام سیاسی لیڈروں کے، جماعتوں کے سمجھنے کا بھی موقع ملا سب کو۔ اور بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں پھر مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ دیکھنے کا اور افسوس کرنے کا موقع ملا۔ 1970 اپریل میں ایک ہڑتال ہوئی تھی اخباری کارکنوں کی، اور اس میں کوئی 9 دن اخبار کوئی شائع نہیں ہوا تھا پورے مشرقی اور مغربی پاکستان میں۔ اس کے بعد بہت سے صحافی اپنے مختلف اخبارات سے نکالے بھی گئے، جن میں ابراہیم جلیس تھے، افضل صدیقی، اجمل دہلوی وغیرہ، ان کے ساتھ ہم بھی باہر آئے۔ تو جو مشرقی پاکستان کا المیہ ہے، اس میں مئی 1971 میں مجھے روزنامہ مساوات کی طرف سے جانے کا موقع ملا تھا، اور وہاں جو کچھ ہم نے دیکھا، ڈھاکہ، راجشاہی، چٹاگانگ، سیلٹ وغیرہ میں، وہ ہماری تاریخ کے بہت ہی سیاہ دن ہیں، المناک دن ہیں۔ اور اسی میں ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کو بھی کھویا، اور اس کے علاوہ جو وہاں اردو بولنے والوں پر ظلم و ستم ہوئے مفتی بہانی کی طرف سے، اور جس طرح انڈیا نے اس وقت اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، انہوں نے کس طرح اس کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 2 قومی نظریہ آج بھی موجود ہے، اور اس پر سب فخر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر انڈیا میں مسلمانوں پر جو کچھ مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، اس سے بھی اس 2 قومی نظریے کی مزید توثیق اور تصدیق ہوتی ہے۔
اسے اخبار جہاں میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے 1971 میں، اس کے بعد اخبار مالکان APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے. میرا خیال یہ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے مذاکرات کی. اس کے بعد تمام صحافیوں کو بحال کیا گیا اپنے اپنے اخبارات میں. بھٹو صاحب کا زمانہ ہے، اس میں ہمیں ایک اخبار نویس کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے ساتھ پہلے چین جانے کا بھی موقع ملا، اور یہ وہ چین ہے جب چیئرمین ماؤ زے تونگ بھی زندہ تھے. وزیر اعظم چوین لائی سے تو ہمیں ہاتھ ملانے اور گفتگو کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اس چین کو دیکھنے کا موقع ملا جب یہ ثقافتی انقلاب سے پہلے عوامی انقلاب کا زور تھا، اور لانگ مارچ میں حصہ لینے والے ہی اس وقت برسر اقتدار تھے، اور سب چینی بڑے چھوٹے خواتین مردوں کا ایک ہی قسم کا لباس ہوتا تھا. تو یہ اس وقت کے چین نے بھی ہماری بہت مدد کی. آج بھی سی پیک کے ذریعے مدد ہو رہی ہے. تو چین کی دوستی اور چین کو دوستوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اس کے بعد ہم اسلامی ملکوں میں بھی گئے ان کے ساتھ. پھر اسی دور میں ہم نے اسلامی سربراہ کانفرنس کو بھی میں نے کور کیا اخبار جہاں کے لیے، اور ہمیں وہاں پھر آزادی فلسطین کے قائد یاسر عرفات لاہور میں ان کے انٹرویو کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے، ان کا موقع ملا، ان کا انٹرویو کیا. اور اسی اخبار جہاں کے دور میں ہی یہ شملہ معاہدہ بھی مجھے کور کرنے کا موقع ملا تھا. وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پہلے جو ہے مذاکرات ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے سامنے ہی ایک کمرے میں پہلے ایک میز لائی گئی، پھر 2 کرسیاں، پھر پاکستان اور انڈیا کے جھنڈے، پھر وزیر اعظم اندرا گاندھی آئیں، صدر ذوالفقار علی بھٹو آئے، انہوں نے شملہ معاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد پورے برصغیر میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، امن قائم ہوا. یہ ہے. اس کے بعد پھر مجھے وزیر اعظم اندرا گاندھی کا انٹرویو کرنے کے بھی لیے دوبارہ دہلی جانا ہوا. تو یہ ہے کہ اس ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو تاریخ کو جو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی جو ہائی پلیسز ہو سکتی ہے، ایوان ہائے اقتدار، وہاں جانے کا، اور وہ جو کہتے ہیں غلام گردشیں ہوتی ہیں جو اقتدار کے ایوانوں میں، ان میں گھومنے کا موقع ملتا ہے. بڑے لوگوں سے کچھ گفتگو کا آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کا موقع ملتا ہے. تو یہ ہے. لیکن ایک جو ہمیشہ کو ذہنی اذیت رہی ہے کہ ہم قائد اعظم کے جس پاکستان کے لیے ہم نے خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے جو کوششیں کی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، تو وہ پاکستان ہم وہ معاشرہ نہیں تشکیل دے سکے، اس کا افسوس رہتا ہے. میں اپنا ایک ہفتہ روزہ معیار بھی نکالا، اور وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں اس کا ڈیکلیریشن منسوخ کیا گیا. پھر اسی میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہمیں جیل بھی جانے کا شرف کہنا چاہیے ملا.
اور اس میں 11 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، اور آخر میں ایک اسپیشل جج تھے، انہوں نے جو 1988 میں جب جمہوری حکومت آ گئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے ہماری جیوریڈکشن میں نہیں آتا ہے، تو یہ کیس اب بھی فیصلہ طلب ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں صحافیوں کی ایک اور موومنٹ تھی، اس میں بھی 2-3 مہینے نظر بندی رہی کراچی اور حیدرآباد جیل میں۔ تو یہ تیسری دنیا کے ملکوں میں صحافیوں دانشوروں کو جو جیل جانے کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو اس کے بعد یہی صحافتی ادوار میں چلتے ہوئے ہمیں اخبار جہاں کے بعد جو ہے روزنامہ جنگ کی بھی گروپ ایڈیٹری کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ایک صحافتی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کتاب سے ہمارا رشتہ بالکل بچپن سے ہی رہا ہے۔ پہلے بچپن میں جنوں پریوں کی کہانیاں، پھر اور جو اخلاقی کہانیاں، مخزن اخلاق، تو یہ بھی شوق تھا کہ اپنی بھی کتابیں ہونی چاہیے۔ تو شاعری کی کتابیں ہماری ہیں، مجموعے 1975 میں پہلا چھپا تھا، اور اس کے بعد 6 یا 7 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ تو ابھی کلیات کے بجائے ہم نے انتخاب شائع کیا ہے، بیٹیاں پھول ہیں کے نام سے آخری یہ چھپا ہے، 6-7 کتابوں کا اس میں انتخاب ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پہ گئے، تو اس پہ بعد آ کر ہم نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ہوم سیکورٹی ہوم اور ساری جگہ گئے، تو ان کی کتاب امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اردو میں انگریزی میں وزٹنگ امریکاز مائنڈ ہے۔ اور جب پہلے ہم بھٹو صاحب کے ساتھ چین گئے تھے، اس کے لاڑکانہ سے پیکنگ، یہ بھی اردو اور انگریزی میں ہے۔ اور ابھی 2017 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا کی، اس پہ رحمان کے مہمان کے نام سے سفر نامہ ہے، اور اس میں اپنے سفر نامے کے علاوہ نے تحقیق کی کہ کب تک پیدل حج رہا، کب سے پھر یہ بسوں کا، ریلوے، پھر بحری جہاز اور ہوائی جہاز، تو وہ پورا اس میں ہم نے تحقیق کر کے یہ معلومات بھی دی گئی ہیں۔ ہم تو اپنی اننگز کھیل رہے ہیں، اور اس ملک کو ہم ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ساری امیدیں آپ کو آنے والی نسل سے ہوتی ہیں۔ ابھی ایک ریسرچ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ہم عمر لوگ ہیں، ان کے لیے انہوں نے کرنٹ ریزیڈنٹ کا لفظ اصطلاح استعمال کی، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے فیوچر ریزیڈنٹ۔ اور پھر یہ کہ جو فیوچر ریزیڈنٹ ہیں ان کو جب یہاں برس رہنا ہے، تو ساری منصوبہ بندی، ساری فکر اور ان کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آپ جو ہے نوجوان نسل، ہم سے زیادہ اطلاعات ہیں، آپ کو زیادہ آپ کے پاس معلومات ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے سامنے آپ نے آنکھ کھولی ہے، ٹی وی چینلز ہیں، موبائل فون آپ ہاتھ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس معلومات ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ آج کل خبر 1 سیکنڈ میں پورے دنیا میں سفر کر لیتی ہے، ایک تصویر چند سیکنڈ میں ساری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک طاقت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو اور اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان سے آسان بنانے کے لیے سوچیں،
اور انوینشن کی طرف کوشش کریں. ہماری کمزوری یہ ہے مسلمانوں کی بھی اور خاص طور پر بر صغیر کی کہ انوویشن سے اور انوینشن سے بہت دور رہتے ہیں. تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ اس ملک کو سارے موسم عطا کیے ہیں اور ہر قسم کا لینڈسکیپ اس ملک میں موجود ہے، پہاڑ، سمندر، دریا. تو اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کو وہ بنائیے جو قائد اعظم چاہتے تھے، جو ہمارے آباء و اجداد چاہتے تھے، اور جو آپ انٹرنیٹ پہ دوسری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں زندگی کہاں پہنچی ہوئی ہے، تعلیم کا معیار کیا ہے. تو یہ آپ اگر کریں گے تو آنے والی نسلیں ان کو ہم سے زیادہ بہتر معاشرہ مل سکے گا.